محترم اساتذہ اکرام، ذمہ داران اسکول اور پیرنٹس اور دیگر حضرات، مائیں بہنیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں کچھ دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ BMS ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن جو مشہور ادارہ ہے شہر کا، اس ادارے کی طرف سے آج ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں۔ کوئی آج پہلی بار نہیں آئے ہیں، 12 سال سے یہ فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے اور اب تک 120 پروگرام اس کے ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر پروگرام اسی اسکول میں ہوئے اور اس ادارے کے فاؤنڈر اور چیئرمین جناب جی حیدر علی صاحب ہیں، جو برین اسٹار اسکول کے فاؤنڈر اور چیئرمین۔ آپ ہی نے اپنے والد محترم دانیال محبوب صاحب کے سارے ثواب کے لیے ان کے نام پر BMS ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن اس کا نام رکھا۔ BMS کا مطلب ہے دانیال محبوب صاحب۔ تو اس ادارے کی طرف سے آج ہم پروگرام لے کر آئے کہ اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار، اس عنوان پر آج ہم بات کریں۔ چونکہ یہ اسکول ہے جس میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ کیا تعلیم پڑھنی۔ دیکھیے، ایک تعلیم، دوسری ہے تربیت۔ ہمارے اس اسکول کی خاصیت ہے کہ تعلیم تو ہر اسکول میں ہوتی اور دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، لیکن تربیت کا انتظام دیگر اسکولوں میں نہیں ہے۔ اگر ہے تو اتنا نہیں اتنا یہاں پر۔ لہذا آپ سب لوگ اس میں پڑھانے والے، پڑھنے والے، بچوں کے والدین سب مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ اس اسکول سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منسلک کیا اور اپنے بچوں کو تعلیم دینے کا یہاں اللہ نے موقع عنایت کیا۔ تو آپ سب حضرات کو آئے تھے، اس کے لیے ہم فاؤنڈیشن کی طرف سے سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اہلا و سہلا کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا دین کی وقت ہمارے پروگرام کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول کر۔ پروگرام ہم جب بھی کرتے ہیں اور جتنے بھی دینی پروگرام ہوتے ہیں ان کا آغاز اللہ کے کلام کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے اس پروگرام کا آغاز بھی ہم قرآن کی تلاوت سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تلاوت کلام پاک کے بعد آپ کے سامنے اس عنوان پر جو ابھی ذکر کیا گیا آپ کے سامنے بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ محمد عرفان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئے اور اللہ کے کلام کی تلاوت سے اس جلسے کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. یہ اللہ جزائے خیر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مروا صبيانكم إذا بلغوا 7 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم اساتذہ اکرام اور بچوں کے والدین، ذمہ داران اسکول، علماء اکرام، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ آج کی جو نشست ہے اس میں جو خاص موضوع رکھا گیا وہ ہے اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار. ہمارا یہ ادارہ BMS ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن میریڈ لائف اور فیملی لائف سے متعلق نوجوانوں کی تربیت کر رہا ہے، ان کی کونسلنگ کا کام انجام دے رہا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مزاج پر پیدا کیا ہے کہ وہ تنہا زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا، بلکہ مل جل کر زندگی گزارتا ہے. چنانچہ گھر کے اندر ماں باپ بھی ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے اور بہن بھائی ہوتے ہیں. ان تمام افراد سے مل کر ایک گھر بنتا ہے. گھریلو زندگی کیسے کامیاب ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی اہم ہدایات ہم سب کو دی ہیں.
بچوں کی تربیت سے متعلق اسلام یہ کہتا ہے کہ آج کے بچے کل جوان ہونے والے ہوتے ہیں۔ آج جو بچے ہیں کل گھر کے ذمہ دار بننے والے ہوتے ہیں۔ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الاسلام فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہو، ماحول کے اثر سے پھر وہ بدل جاتا ہے۔ اگر یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو یہودی ماحول سے متاثر ہو کر یہودی بن جاتا ہے۔ نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا تو نصرانی ماحول سے متاثر ہو کر نصرانی بن جاتا ہے۔ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو بن جاتا ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو مسلمان بن جاتا ہے۔ فطرت اسلام پر ورنہ اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ ماں باپ ہیں جو اس کو جیسا خود ہوتے ہیں ویسا بناتے ہیں، لیکن دین اسلام کو قبول کرنے کی ایک صلاحیت، ایک چنگاری اور اس کے اندر ایک ایسا جذبہ ہر بچے کے اندر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہر بچہ تربیت کا محتاج ہوتا ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں، اور پھر آگے چل کر ان کی اولاد ان کو راحت پہنچاتی ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے وہ اولاد پھر آگے چل کر ماں باپ کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ پھر یہ حال ہوتا ہے کہ بچپن میں بچے کی پیدائش کے لیے شادی کے بعد میاں بیوی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اولاد دے، ہمیں ہمارے گھر کو خوشیوں سے بھر دے، یہ دعا ہوتی ہے۔ اللہ ان کی دعا قبول کر کے اولاد دے دیتے ہیں، لیکن وہی ماں باپ جب تربیت نہیں کرتے اور اولاد بگڑ جاتی ہے تو پھر وہی ماں باپ بیٹھ کر روتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں نہ مانگی ہو، کہ کاش کہ ہمارے گھر میں اولاد ہی نہ پیدا ہوئی ہو۔ یہ غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس کے بہت سے فوائد۔ اللہ نے جو یہ نعمت دی ہے اس نعمت کی قدردانی کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ان کے تعلق سے بندوں پر ذمہ داری عائد کی گئی، اور یہ کہا گیا ہے کہ جب اللہ تمہیں اولاد کی نعمت دے دے تو بچپن ہی سے ان کی تربیت کرنا ہے، ان کو اچھے اخلاق سکھانا ہے، ان کو تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے، ان کو اچھے آداب اور اچھے اخلاق سکھانے ہیں۔ یہ ہر ماں باپ کو اس کا ذمہ دار بنا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کئی نبیوں کا ذکر آیا ہے، اور جہاں انہوں نے امت کو تعلیم دی دین کی، اس میں ان کی تعلیم یہ بھی دی کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک آیت آئی ہے، جی سر، ہاں شروع وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کر۔ موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت آئی ہے، اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِهِ، کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا
اور سب کو جمع کر کے یوں کہا ما تعبدون من بعد، کہ اے میرے بچوں یہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ تو سب بچوں نے کہا نعبد الہ و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحد، کہ ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس رب کی عبادت ہمارے باپ دادے ابراہیم اور اسحاق کرتے آئے، یعنی ایک اللہ کی ہم عبادت کریں۔ جب آدمی کا انتقال کا وقت ہوتا ہے تو دنیا دار لوگ اپنے بچوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جائیداد کو لے لینا اور فلاں کو لے لینا، یہ مکان اس کا، یہ دکان اس کی، اور بینک میں اتنے پیسے یہ اس کے، اور بیٹی کو اتنا دے دینا اور فلاں کو اتنا دے دینا، جی، اور میرے باپ تم یہ کاروبار کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، دنیا کے بارے میں لوگ بتا۔ لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی اولاد کو جو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تم دنیا میں میرے باپ کس کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ انبیاء اکرام جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے، وہ سب اپنی اولاد کی دینی فکر کرتے تھے، آخرت کی فکر کرتے تھے، توحید کی تعلیم دیتے تھے، ایک اللہ کے ہونے کا یقین دلاتے تھے، اس طرح ان کی تربیت کرتے تھے۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے پیغمبر بنتے آئے۔ قرآن کریم آپ پر نازل ہوا، قرآن کی آیات کی تشریح آپ نے احادیث کے ذریعے فرمائی، تو آپ نے اس تعلق سے کیا ہدایت دی؟ چنانچہ میں نے ابھی جو خطبے میں آیت پڑھی ہے اس میں اس طرح اشارہ کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ کیسی ہے؟ پھر اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ فرمایا وہ آگ اتنی خطرناک ہے کہ اس کا ایندھن اور سوختہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ اتنی خطرناک آگ، دنیا کی آگ کوئلے سے، لکڑی سے، دیگر چیزوں جلتی ہے، وہاں جو آگ ہوگی جہنم کی آگ، وہ اس میں پتھر سے آگ دہکائی گئے، انسان اس میں جلیں گے، اتنی خطرناک آگ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت اس طرح اشارہ کر رہی ہے کہ آدمی کا صرف اپنی اصلاح کر لینا کافی نہیں، جب تک کہ وہ اپنی اولاد کی بھی اصلاح نہ کرے۔ اپنی بھی اصلاح ضروری ہے، اپنی اولاد کی اصلاح ضروری۔ یہ آیت کی بتا رہی ہے، لیکن اصلاح کا طریقہ کیا بتایا ہے اس کو ایک مثال دے کر بتایا کہ آگ سے بچاؤ، کس سے؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ لفظ بول کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان دنیا کی آگ سے کیسے بچتا ہے اور اپنی اولاد کو کیسے بچاتا ہے۔ جس طرح آدمی خود اور اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچاتا ہے، اس سے زیادہ اسے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اب جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے یہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ جہنم کی آگ سے انسان اس وقت بچ سکتا ہے جب وہ اللہ پر ایمان لا کر، اس کے رسول پر ایمان لا کر، دین اسلام کو قبول کر کے، دین اسلام کی شریعت کے مطابق
اپنی زندگی گزار اور اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے تو انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ اگر انسان منمانی زندگی گزارے گا، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارے گا اور دین اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، تو قرآن نے یہ صاف واضح کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے پر زندگی گزار کے آئے گا اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بات بتائی گئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کریں ان کے لیے جنت، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ان الذین کفروا من اہل الدار والمشرکین فی نار جہنم خالدین، جو لوگ کفر کر کے زندگی گزاریں گے، اسلام سے ہٹ کر کفر کی زندگی گزاریں گے، نافرمانی کی زندگی گزاریں گے، تو ہمیں ان کا ٹھکانہ جہنم اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن ہمارے لیے رہنما ہے، قرآن اللہ کی عظیم کتاب میرے اور آپ کے اور سارے دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی، لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو قرآن کریم کا اولاد کے تعلق سے کیا حکم ہے اور کیا فرمان ہے اس کو آج ہمیں سمجھو۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا کہ اے لوگوں جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی، تو آگ سے بچانے کی جو مثال دی گئی اس سے یہ بتانا مقصد ہے دوسری بات کہ آدمی کو جس طرح دنیا کی آگ سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچانے کی بھرپور کوشش انسان کرتا ہے، ایسے ہی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی بھرپور کوشش کرنی۔ بہت سے لوگ ہیں یوں کہتے ہیں کہ صاحب ہم کیا کریں، ہم نے تو اپنی اولاد کو بڑا سمجھا ہے لیکن سمجھتی نہیں، مانتی نہیں ہے، دو چار نصیحتیں کرتے ہیں اور خاموش رہ جاتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ان کے لیے یہ بات بتا رہی ہے اور اس کو مثال سے سمجھایا، دیکھو آپ کا ایک معصوم بچہ زمین پر بھیگ رہا ہے، سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ آگ کے شعلے کو اچھا سمجھ کر اس آگ کی طرف جا رہا ہے، ماں بیٹھی دیکھ رہی ہے۔ اب وہ ماں نے جب دیکھا بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے تو کیا کہتی ہے، بیٹا آگ کی طرف مت جاؤ، کیوں؟ اگر جاؤ گے تو جل جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری جان نکل جائے گی۔ اب بچہ ہے سنی انسنی کرتے رہا، ماں کی بات نہیں سنتا، جاتا ہے اور آگ میں گر جاتا اور جل کر ختم ہو جاتا۔ ایمانداری سے بتائیے جو سگی ماں ہوگی وہ بچے کو صرف زبانی طور پر نصیحت کر کے خاموش بیٹھ جائیں گے کہ بیٹا آگ جلنے کی ادھر مت جاؤ، جاؤ گے تو گر جاؤ گے، جل جاؤ گے، اور یہ کہ خاموش ہو جائے؟ اب اس سے پوچھو بھائی تمہارا بچہ کیسے جل گیا؟ کیا بتاؤں، میں نے تو بڑی نصیحت کی بچے کو کہ آگ میں مت جا، لیکن وہ تو چلا گیا، مر گیا۔ یقیناً جو حقیقی ماں ہوگی
اپنی اولاد کو دیکھ کر کبھی ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ اگر ماں بچے کو آگ کی طرف جاتا ہوا دیکھے گی تو نصیحت بعد میں کرے گی، پہلے سارے کام چھوڑ کر آئے گی اور اسے بہت میں اٹھائے کہ میرا بچہ کہیں آگ میں نہ گر جائے۔ تو یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ جس طرح اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے تم بچاتے ہو، اس سے کہیں زیادہ تمہیں اپنے بچے کی فکر جہنم کی آگ سے بچانے کی ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسا ماحول بگڑ چکا ہے، ماں باپ کا رخ ایک طرف ہے تو اولاد کا رخ دوسری طرف۔ باپ سبھی اول کا نمازی ہے، حاجی ہے، چہرے پہ سنت ہے، سب کچھ ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا، لیکن اولاد ہے کہ نافرمانی کی طرف جاتی ہے۔ تو اس کی فکر کون کرے گا؟ اللہ ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری، اور اگر یہ ماں باپ کی ذمہ داری کو نہیں اٹھاتے ہیں اور بچوں کی تربیت سے غافل ہو جاتے ہیں اور ان کو تربیت نہیں دیتے، ان کو دین اور اخلاق نہیں سکھاتے، تو کل قیامت میں یہ مجرم ہو، ان کی پکڑ ہوگی۔ یہ باتیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا اس زندگی کا، اور اللہ کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانا ہے۔ اس کے لیے ہم اس کے پابند ہیں کہ ہم قرآن و شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اولاد کے تعلق سے قرآن نے اور احادیث مبارکہ میں حضور نے جو ہدایات دی ہیں اس پر ہم عمل کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو دین اور اخلاق سکھائیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اے لوگوں تم سب نگہبان ہو اور ہر نگہبان سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ جیسے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں پر نگہبان، وہ ان کا ذمہ دار ہے، استاد شاگردوں کا نگہبان ہے، کمپنی کا مالک ملازموں پر نگہبان ہے، اور ان سب سے، سب نگہبانوں سے، سب ذمہ داروں سے، ماں باپ سے، آفیسروں سے، جی تمام سے اللہ ان کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کرے کہ تمہارے انڈر میں جو بچے کام کرتے تھے، پڑھتے تھے، یا جو لوگ کام کرتے تھے، ان کو کتنا دین سکھائے، کتنے اخلاق سکھائے۔ استاد ہے، استاد سے اللہ کل قیامت میں پوچھے گا کہ بچوں کی کہاں تک تربیت کی، ان کو کتنا دین اور کتنے اخلاق سکھائے۔ یہ سوال ہے، کیونکہ ماں باپ کے پاس بچے امانت ہے اللہ، استاد کے پاس شاگرد امانت ہے اللہ، اور اس امانت کا سوال کل قیامت میں بندے سے کیا جائے۔ لہذا استادوں کی، اساتذہ کی، ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ماتحت جو بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس جو بچے تعلیم پا رہے ہیں، ان کو جو تعلیم اسکول کی طرف سے مقرر کی گئی ہے وہ تعلیم بھی سکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی تربیت دی، اچھے اخلاق بھی سکھائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے دین اور شریعت کا خود بھی سیکھنا، اپنے ماتحتوں کو سکھانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کر، بچپن ہی سے، بلکہ تربیت کا آغاز تو آدمی کو شادی سے ہی کرنا چاہیے۔ جیسے کہ کوئی آدمی یہ چاہتا ہو
کہ میرے نیک اولاد، تو اس کو چاہیے کہ نیک بیوی کا انتخاب کرے۔ نیک عورت اگر گھر میں آئے گی، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی نیک، وہ دینی نہج پر تربیت کریں گے۔ تو نیک اولاد کے حصول کے لیے نیک بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر شادی ہو گئی نیک نہیں ہے تو نیک بناؤ بھائی، بیوی کو بھی تو دین سکھانا ہے نا، اسے کون سکھائے؟ اگر وہ دین نہیں جانتی تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس دین سے وہ دین سکھائے گا، اس کی کوکھ میں جو اولاد پلے گی وہ بھی دیندار۔ اگر آپ نے اس پر توجہ نہ دی اور دیندار نہ ہوئی تو وہ دینی نہج پر اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتی۔ پھر ایسی اولاد سے وفات کوئی امید نہ رکھے۔ آج کو بگاڑ ہے امت کے اندر، اس کی اہم وجہ یہ ماں باپ نے اولاد کو تربیت دینا چھوڑ دیا، اور اولاد پل رہی ہے، بگڑ رہی ہے، آوارہ ہو رہی ہے، اور معاشرے کو بدنام کر رہی، اسلام کو بدنام کر۔ آج ہمارے نوجوان آپ دیکھیے کس قدر برائیوں میں مبتلا ہو چکے۔ آج بچے نشے کے عادی ہو چکے، ڈرگس لے رہے ہیں، ان کی نگاہیں غلط ہو چکی ہیں، وہ کالجوں میں جا کر، یونیورسٹیوں میں جا کر، بڑی بڑی کمپنیوں میں ملازمت کے نام پر عشق لڑا رہے، غلط حرکتیں کر رہے ہیں، خود بھی برباد ہو رہے ہیں، ماں باپ کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو حالات ہے غلط تربیت کا نتیجہ۔ تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کی دینی نہج پر تربیت کرو، اچھے اخلاق سکھائیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے مروا الصبیان اذا بلغوا سبعا اور کما قال علیہ السلام، کہ اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم۔ علماء نے کہا کہ یہ حدیث اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تو اب اس 7 سال میں کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کو ذمہ دار بنایا گیا کہ ماں باپ اس 7 سال کے اندر اپنے بچوں کو دین سکھائیں، ان کی اچھی تربیت۔ اور ایک بات میں بتا دوں کہ جتنے ہمارے بزرگان دین اولیاء اکرام گزرے، جن کا نام بھی ہم اپنے بڑے احترام سے لیتے ہیں، ان کی تربیت کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ رہا۔ ماؤں نے اس تربیت، سلطان دوست محمد خان والی کابل تھے، کابل افغانستان کے والی، اور خلیفہ ذمہ دار تھے۔ ایک مرتبہ دشمن کی طرف سے حملے کی خبر آئی، اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ دشمن سے مقابلہ، جنگ کے لیے بیٹے کو بھیج دیا۔ چند دن کے بعد خبر آئی کہ وہ بیٹا شکست کھا گیا، اور اس کی فوج کو شکست ہو گئی ہے، اور وہ بے روپوش ہو گیا، بھاگ گیا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ حکومت کی انٹیلیجنس نے یہ خبر دی، بادشاہ پریشان ہو گیا، میرا بچہ اتنا جو ہے شکست کھا گیا ہے، اور بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ بیوی نے بھاگ لیا، ملکہ نے بھاگ لیا، کہا جائے پناہ کچھ غمگین نظر آتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا ایسا معاملہ ہے، میری خفیہ ایجنسی نے خبر دی ہے کہ بچہ میرا شکست کھا کر بھاگ گیا ہے، تو خوش ہو گیا۔ تو ماں کیا کہتی ہے سنیے، کہنے لگی یہ جھوٹی خبر، حکومت کی انٹیلیجنس نے جو آپ کو خبر دی ہے آپ کی حکومت کے بارے میں کہ بیٹا شکست کھا گیا ہے، یہ جھوٹی خبر، میں نہیں مانا۔ کہنے لگے بھائی محکمہ جو CID محکمہ ہے، انٹیلیجنس ہے، اس نے خبر دی ہے، وہ غلط تھوڑی دے گا کہ تم بھی غلط، تمہاری انٹیلیجنس بھی غلط۔ میں کہتی ہوں میرا بیٹا شکست نہیں کھا،
ہے نا وہ پریشان. اب اس نے عورت ذات مرغی کی ایک کام ہمیں رہتی ہے. اب اس سے کون بحث کرے بیچارے خاموش ہو. چند دن کے بعد پھر خبر آئی کہ وہ جو پہلے خبر آئی تھی نا وہ جھوٹی خبر تھی. اور صحیح خبر یہ ہے کہ ہمارا شہزادہ کامیابی کے ساتھ وطن واپس آ رہا. الحمدللہ بہت خوشی ہوئی. لیکن بادشاہ سے رہا نہ گئے. والی کابل نے دوست محمد خان نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کیا ہے کہ تم نے ایک دعویٰ کیا اور اسی دعوے کے مطابق ہوا اور ہماری انٹیلیجنس فیل ہو گئی. تم نے ایسا کیوں دعویٰ کیا تھا کہ میرا بچہ شکست نہیں کھا؟ کہنے لگی ایک راز ہے میں نہیں پتا کہ تجھے بتانا پڑے گا. اب شوہر نے ضد کی تو بیوی کو بتانا پڑا. کہنے لگی راز یہ ہے کہ یہ بچہ جب میرے پیٹ میں آیا تھا میں بیگن ہوئی تھی اس وقت سے میں نے اپنے پیٹ میں کبھی مشتبہ لقمہ نہیں کھایا. یعنی حرام کا لقمہ نہیں کھایا. حرام تھا. اور جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو میں نے کبھی بغیر وضو کے سے دودھ رکھ دیتا. جب بھی دودھ پلاتی تو باوضو پلاتی. اس طرح میں نے اس بچے کی تربیت کی. حرام کے لقمے سے میں نے اپنے آپ کو بھی بچایا اپنے بچے کو بھی بچایا. تو جو بچہ حلال روزی کھائے گا وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا. جو باوضو جس نے دودھ پیا ہے پرورش پائی ہے وہ بزدل نہیں ہو سکتا. وہ جان دے دے گا شہید ہو جائے گا لیکن دشمن کے سامنے سے پیٹ پھیر کر بزدل بن کر واپس نہیں کھا سکتا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ میرے اپنے بچے پر یقین ہے کہ میرا بچہ مر تو جائے گا لیکن پیٹ نہیں گئے. دیکھو ماں نے اس طرح تربیت کی تو بچہ کیسا باہر ہوا. تو یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ. اسی لیے کہتے ہیں پہلا مکتب بچے کا وہ ماں کی گود ہوتی ہے. لہٰذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ بچوں کی تربیت ہمارا دین ہے, ہماری ذمہ داری. ایک نہیں سینکڑوں واقعات کہ اللہ والوں کی تربیت ان کے ماں باپ ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پیران پیر کے نام سے مشہور سارے ولیوں کے سردار ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو غوث اعظم دستگیر کہا جاتا. انہوں نے اپنے بچے کی بچپن میں تربیت کیسے تربیت کی؟ جب بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے اسکول میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو قافلے والوں کے ساتھ کیا اور کہا کہ بیٹا تم جاگو رہے ہو لیکن یاد رکھنا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. بچے نے اس بات کو کندھے سے باندھا. راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا. اس بچے کے پاس بھی آئے, پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیاں سونے کے سکے. کہاں ہے کہ اندر صدری میں سلے ہوئے میرے ماں نے سیے. کہا بیٹا تو ہم سے ان پیسوں کو چھپا بھی سکتا تھا لیکن تم نے تو ایک دم کھول کے بتا دیا. کہا میری ماں نے چلتے ہوئے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, تو لہذا میں نے جھوٹ نہیں بولا. تو اس جملے کا ان ڈاکوؤں پر اتنا اثر ہوا وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی بات کا اتنا خیال رکھ رہا ہے اور ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں, ہم بھی تو مسلمان ہیں, اگرچہ ڈاکو ہیں لیکن مسلمان. ہم نے بھی تو اللہ سے عہد کیا ہے تو لہذا ہم اللہ کے عہد کو اور دل پر بات اثر کر گئی اور سارے ڈاکوؤں نے لوٹا ہوا مال واپس کر دیا قافلے کا اور توبہ کر دی. یہ کیا ہے؟ ماں کی تربیت. تو لہذا مزید تفصیل ہمارے ساتھ آ چکے ہیں, آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ معصوم بچے جو کل جوان ہوں گے, امت کے رہبر بنیں گے, ذمہ دار بنیں گے, معاشرے افراد کے ذمہ دار بنیں گے, ان کی تربیت اگر صحیح ہوگی تو ہمارا معاشرہ صحیح ہے.
ان کی تربیت صحیح ہوگی تو دنیا میں بھی ہمیں اولاد سے راحت ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارے درجات کو بلند کرے. ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. نماز پڑھتا تھا، مرنے کے بعد تو نہیں پڑھ سکتا، روزہ، حج، زکات کچھ نہیں، سب اعمال ختم ہو جاتے. لیکن 3 اعمال باقی رہتے. 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں اس کا ثواب ملتا ہے. ایک تو وہ عالم جس نے کتابیں لکھ کر وعظ و نصیحت کر کے لوگوں کو دین سکھایا اور لوگ ان کی باتوں سے دین پر عمل پیرا ہو گئے. تو جب تک وہ دین پر لوگ چلتے رہیں گے اس عالم کے بننے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. جب تک اس کی لکھی ہوئی کتاب دنیا میں پڑھی جاتی رہے گی اس عالم کو اس کی قبر میں ثواب ملتا رہے گا. دوسرے وہ شخص کہ اللہ نے اسے مال دیا اور اس نے جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیا، صدقہ جاریہ کر دیا، کہیں نل کھدوا دیا، کنواں کھدوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا غریبوں کے لیے، کہیں مدرسہ بنا دیا، کہیں مسجد بنا دی، خیراتی کام کرو. اب وہ جب تک مسجد، مدرسہ، وہ بورویل جب تک دنیا میں قائم رہے گا لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو بننے کے بعد بھی اس کی قبر میں اس کا ثواب ملتا ہے. اور تیسرے وہ شخص کہ نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے. نیک اولاد جب انسان چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہے. قرآن کریم نے بھی وہ دعا سکھائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ بچے یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری بھی مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے. پھر قرآن پڑھتے ہیں، اس کا ثواب اور ماں باپ کو پہنچاتے ہیں. تو یوں نیک اولاد صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا نیک اعمال کا ثواب ملتا ہے. اس کے برخلاف اگر ماں باپ اولاد کی صحیح تربیت نہ کریں تو ماں باپ اولاد تو گناہ کرتی ہے، برائیاں کرتی ہیں، اس کا وبال ان کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے. اس کے باپ کے اعمال میں بھی اس کی برائیاں لکھی جاتی ہیں. تو یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے کہ اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی اور اس کی تربیت نہ کر کے ہم دنیا بھی اپنی برباد کر لیں، آخرت برباد کر لیں. عقل مندی یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو ہم اس کی قدر کریں اور اس کی اچھی تربیت کریں، اس کو اچھا اخلاق سکھائیں، دین سکھائیں اور اس کے بعد دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم آپ کتنی پڑھائیں. اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اسلام اس سے نہیں روکتا. آپ کتنے ڈگری دے دیجئے، گریجویٹ بنا دیجئے، پی ایچ ڈی کرا دیجئے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا. ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن پہلے مسلمان بنائیے، پہلے اسے دیندار بنائیے. آپ کا بچہ دیندار بن کر جب ڈگری حاصل کر کے کہیں جائے گا تو وہ اسلام کو عزت دے گا، اسلام کو بدنام نہیں کرے گا، اسلام کا نام روشن کرے گا، اسلام کو بدنام نہیں کرے گا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب کچھ پڑھاؤ لیکن اپنے بچوں کو دین سے اور دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا انتظام. جیسے اللہ کے نبی نے اپنے بچوں کی تربیت، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ حضور کے نواسے تھے، آپ ان کی تربیت کیسے کرتے تھے؟ ایک مرتبہ حضرت حسین نے ایک صدقے کی کھجور منہ میں ڈالی، آپ نے دیکھ لیا تو فوراً کف کف فرمایا. یہ عربی کا جملہ یعنی خود نکالو اس کو، اور منہ سے نکلوایا اور کہا بیٹا ہم آل رسول صدقے کا مال نہیں کھایا کرتے، بنو ہاشم آل بنو ہاشم ہیں، ہم صدقے کا مال ہمارے لیے جائز نہیں. تو یوں تربیت کرنا کہ حرام کھانے سے بچائے. ایک عورت بچے کو لے کر آئی آپ کے گھر، بچہ کھیل رہا تھا، ماں نے بلایا بیٹا ادھر آ. وہ آئے، ماں نے کہا بیٹا ادھر آ، میں تجھے کچھ دوں گی. تو وہ آ گیا لالچ میں، بچے کو تو لالچ رہتا نا کھانے پینے کا، بھائی تجھے چاکلیٹ دے گا تو بولے گا تو ایک دم آ جائے گا بچہ چاکلیٹ کے نام پر. تو وہ آ گیا، حضور نے فرمایا تم اپنے بچے کو کیا دینا چاہتی تھی؟
کہا میں کھجور دینا چاہتا. تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کو ایسے ہی بلاتی اور کھجور تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی، تم کھجور نہ دیتے بلکہ جھوٹ کہہ کر کے بلاتی، تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں بہت بڑا جھوٹ لکھا ہے. تو اس عمل سے اللہ کے نبی نے کیا بتایا کہ بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولے. بچوں کی تربیت کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ بچے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں. تو ماں باپ کو، اساتذہ کو اپنے بچوں کے پاس رول ماڈل ہونا چاہیے، رول ماڈل ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جو ماں باپ کو دیکھتا ہے ان سے سیکھ کر وہی عمل کرتا ہے. حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ زکریا کے فرزند ہیں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، بیعت کرتے تھے لوگ. تو یہ بھی جا کر کے سارے بچوں کو اکٹھا کر لیتے اور کہتے آؤ بھائی میں شیخ ہوں، میرے پاس آ کر کے بیعت کرو. اب سب کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی کلمات پڑھا. اتفاق کی بات شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سامنے سے گزرے. انہوں نے دیکھا کہ بچہ چھوٹا سا سب بچوں کو جمع کر کے پیر بنا بیٹھا ہے اور بچوں کو جو ہے بیعت کر رہا ہے. تو کہنے لگے بچہ ہم کو بھی بیعت کرو گے؟ کہا ہاں آ جاؤ تم بھی بیعت کرو. ان کو کیا پتا کہ یہ بہت بڑے شیخ الاسلام ہے مولانا حسین احمد مدنی. چنانچہ ساتھ ان بھی آیا، ان کا بھی ہاتھ لیا، ان کو بھی بیعت کی کلمات پڑھا. یہ کیا ہے؟ بچہ جیسے ماں باپ کو کرتے دیکھتا ہے ویسے ہی سیکھتا ہے. انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ لوگ آتے ہیں ان سے بیعت ہوتے ہیں، وہ بھی وہی کام کر رہا ہے. مولانا ابو الکلام آزاد کا نام سنا ہے؟ کہتے ہیں کہ بچپن میں جب چھوٹا تھا تو اپنے والد کی پگڑی سر پہ رکھ کر اور ان کا عصا گھر میں رہتا، کہیں وہ گئے رہتے ضرورت سے تو وہ عصا لے کر کے اپنی بہنوں کو کہتا آؤ سب آ جاؤ اور میرے سامنے آ کر نعرے لگاؤ کہ دلی کے بڑے مولانا آ رہے ہیں. بڑے مولانا آ رہے ہیں. تو وہ کہتی بچیاں ان کی بہنیں ہم کیوں نعرے لگائیں، ان کے سامنے تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور ہم تو دو چار ہی ہیں. کہنے لگا بھائی یوں سمجھ لو کہ تم بہت سارے ہو اور میرے ساتھ نعرہ لگاؤ. مجھے یہ بتانا ہے کہ ماں باپ کو بچے جو کرتا ہوا دیکھتے ہیں ویسے ہی آج کی ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ٹی وی دیکھ کر آن کر کے پروگرام دیکھتے ہوئے دودھ پلاتی ہے. بابا کو کون دودھ پلا رہی ہے؟ جی ماں بچے کو ڈانس کر کے دیکھ کر خوش ہوتی ہے، اس کو بڑوں کو مارنا سکھا رہی ہے. اتنی غلط تربیت ہو رہی ہے. یہ اپنے بچوں کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ دشمن ہیں اپنے بچوں کے. اگر آپ اپنے بچوں کو دین تربیت نہیں دیں آپ بھی آپ کا بچہ بھی دونوں برباد ہوں اگر ان کو صحیح تربیت نہ دو. تو میں یہ چند باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. کافی ہو چکا ہے. صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دین کی روایت سے ہم سب کو إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا بأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ہمارا کریم پروردگار عالم اس وقت اس دینی مجلس میں جس میں ہم سب جمع ہوئے ہیں ہمارے یہاں جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرما. ہمارا قرآن حدیث کے حوالے سے جو باتیں، دین کی جو باتیں، اولاد کے لیے تعلیم و تربیت کی جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، مولا ہم سب کو ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما. والدین کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرما. اساتذہ، معلمین کو، معلمات کو، مربیات کو بھی اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنے بچوں کے لیے، خواب کے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل بنا، بہترین نمونہ بنا. اپنے عمل سے مولانا کریم بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے کریم ہمارے بچوں کو ہمارے لیے چین و سکون و راحت کا ذریعہ بنا، نیکانی کا ذریعہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا، چین و سکون و راحت کا ذریعہ بنا. دین و دنیا کے علوم سے ہمارے
اور ان کے رونے والوں کو مزین اور راستہ فرما مولا کریم ہر قسم کی ہم ہماری ہر قسم کی جائز حاجات کو نیک تمام کو پورا فرما تمام ناظرین کی شرکت کو قبول فرما سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرما اور اس مجلس میں ہونے والی قیمتی باتوں سے منتفع ہونے کی توفیق عطا فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر.